بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بارہا یہ سنا ہوگا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے اوپر اتنے ایف آئی آر ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں، یہ میرے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے۔ تو اس کی وجہ سامنے آ گئی کہ اس کے اوپر اتنے کیسز کیوں ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ آپ اس حضرت کی گفتگو سنیں۔ کیوں گئے؟ یہ تو عمران خان صاحب سے پوچھیں۔ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ انہوں نے کیوں بھیجا تھا آپ کو؟ میں تو جنازہ پڑھانے گیا تھا، وہاں سے جیل گیا ہوں۔ لیکن وہاں پہ تو آپ کو ایک جو سیاسی قیدیوں کو جس طرح سے رکھا جاتا ہے ان کو اچھا کھانا ملتا ہے، اچھے معاملات ہوتے ہیں وہاں پہ، مناسب عام قیدیوں سے بہتر۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں تھا میرے ساتھ۔ میں رمضان کا مہینہ بڑی مشقت اور بڑی مشکل میں گزارا ہے، اور رات لیٹ نائٹ یعنی کہ بہت ساری دیر میں مجھے اتنے بنڈل دے کر جاتے تھے ایف آئی آرز کے کہ میں پڑھوں اور وہ دیکھوں، اور وہ سارے کالعدم کے پیپرز، اور ساتھ میں آپ کے بھائیوں پر، رشتہ داروں پر، شورا پر، آپ کے کارکنوں پر وہ اتنے بنڈلز ایف آئی آرز کے۔ یہ تو ایک دو ایف آئی آر دیکھیے نا، اگر کوئی ہمارا ریکارڈ نکلوا کے دیکھے تو اس کو پتہ لگے ایف آئی آر کہتے کس کو ہے۔ یہ تو 12-14 نہیں، اتنے بنڈلز صرف ایف آئی آرز کے دیتے تھے، تو میں نے بھی اٹھا کے نکر میں رکھے ہیں، پڑھے نہیں ہیں۔ تو آپ نے اس حضرت کی گفتگو سنی جو یہ بتا رہا تھا کہ یہ موصوف کے دور میں ہمارے اوپر اتنے ایف آئی آر ہو چکے تھے اور بنڈل کے حساب سے ہو رہے تھے اور ہمیں دمکایا جا رہا تھا۔ یہ تو دنیا کا نظام ہے کہ یہاں مکافات عمل ہوتا ہے کہ جیسے کرو گے ویسے بھرو گے۔ تو جب آپ نے دوسروں پر ظلم کیا تو آج خود اس کے چکی میں آپ آ چکے ہیں۔ یہ کسی اور سے گلہ نہیں، اپنے اعمال پر توجہ دینا چاہیے کہ آپ نے دوسروں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا تھا، اسی طرح آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور ہمیں بھی اس میں یہ سبق مل رہا ہے کہ کسی کے ساتھ کبھی ظلم نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ظلم کی سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بات سنتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ مظلوم کی بات سنیں گے تو پھر دنیا میں ہمارا نام و نشان نہیں رہے گا، یہ یاد رکھیں۔ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو جس کے ساتھ ظلم کرو گے تو ظلم کا بدلہ آپ کو دنیا میں بھی مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے ظلم سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ مظلوم کی مدد فرمائے، اور جو ظلم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے اور وہ ظلم سے باز نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ ان کو نشان عبرت بنا۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔